السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج روزہ رکھنے کی قرآن و حدیث سے اس کے فضائل اور اس نہ رکھنے کے نقصانات، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا۔ قرآن پاک میں دوسرے پارہ سورہ بقرہ کی جو آیت میں 183 سے 184 تک اللہ تبارک و تعالی نے پورا ایک روزے کے حوالے سے مکمل بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اور اس سے آگے والی جو مکمل آیات ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے ہوئے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بنو۔ تو پرہیزگاری کے طور پر روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے، اور پھر آگے فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، 30 دن ہوتے ہیں روزے، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے بیماری کے دن کے اور سفر کے دن کے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزے رکھنا تمہارے لیے یہ زیادہ ہی بھلا ہے اگر تم جانو۔ تو اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بھی بیان ہے کہ روزے فرض ہیں، اور شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، روزے کا مطلب کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تو اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ روزہ یہ بہت ہی پرانی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہی تھے، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور ان کے احکام ہم سے مختلف تھے۔ یاد رہے رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری کو، ہجرت کے دوسرے سال 10 شعبان المعظم کو یہ ہم پر اس امت پر فرض ہوئے تھے، اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ، اجر، ثواب، ہر نیک کام کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کریں تو 10 نیکیاں یا 700 نیکیاں تک کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کہ روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے اور اس کی جزا، اس کا ثواب میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات کو اور کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کی منہ کی جو خوشبو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اگر بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کاش پورا سال ہی ماہ رمضان ہو۔ اور ایک اور جگہ فرمائے کہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے بہترین ایک قلعہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمائے کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ چند اس کے باتیں بھی ملتی ہیں۔ اور جس نے روزہ نہ رکھنے کے کیا نقصان ہیں، 2 نقصان بتاؤں گا کہ ایک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے اسلام میں 4 چیزیں فرض فرمائی۔ نماز، اسلام لانے کے بعد، پہلا کلمہ اسلام لانے کے بعد 4 چیزیں فرض فرمائی: نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ جو ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو بقیہ 3 چیزیں اسے کسی کام نہ آئیں گی جب تک وہ 4 چیزوں کو نہ کرے۔ اگر 4 چیزیں ہم پر فرض ہو رہی ہیں، نماز تو فرض ہی فرض ہے، اور زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ بھی نکالیں، روزے جن پر فرض ہیں وہ بھی رکھیں، حج جن پر فرض ہے وہ بھی،
تو یہ سب چیزیں جس پر فرض ہیں، پھر اس کے باوجود بھی کوئی اگر ان کو ایک بھی چھوڑتا ہے تو باقی چیزیں اس کو فائدہ نہیں دے گی، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے روزے اور ہر سال رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔